آپ پر کس نے جادو کیا ہے؟ آپ سے کون حسد کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو گرانا اور نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، آپ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، خوشیاں قدم چوم رہی ہوں، مگر اچانک حالات بدل جائیں، بنا کسی ظاہری وجہ کے دل بے چین ہو جائے، چہرے کی رونق ختم ہو جائے، رزق رکنے لگے، رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگیں اور آپ کو لگے جیسے کوئی ان دیکھے جال میں آپ کو جکڑ رہا ہو۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ قسمت کا امتحان ہے یا کوئی خفیہ ہاتھ آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ناظرین، ایسے وقت میں ایک حقیقت سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پر حسد کر رہا ہو، جادو کے اثرات سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، لیکن کیسے پتہ چلے کون ہے جو چہرے پر دوستی کا نقاب ڈالے بیٹھا ہے مگر دل میں زہریلے آپ کو گرانا چاہتا ہے؟ اسی راز کو جاننے کے لیے آج اہم بات کریں گے۔ 3 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حسد اور جادو 2 ایسے ہتھیار ہیں جو انسان کے دل کو اندر سے توڑتے ہیں، اور اکثر یہ وار ان لوگوں سے آتا ہے جن پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، اور جب وہ حسد کرتے ہیں تو اپنے شر سے پناہ مانگو۔ سورۃ فلق، یعنی حسد کا زہر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ نے خود اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ پر جادو حسد کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اشارہ کیسے ملتا ہے؟ کیا اللہ کوئی علامت دکھاتا ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص نشانیاں ایسی ہیں جو دل پر اثر ڈالتی ہیں، دماغ میں کھٹک پیدا کرتی ہیں اور آہستہ اس طرف سے لے جاتی ہیں کہ آخر پردے کے پیچھے کون ہے۔ پہلی نشانی اکثر آپ کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ رات کو جب سناٹا چھاتا ہے تو سب سو جاتے ہیں، تو انسان کا دل اور روح زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوتے وقت جو خواب آتے ہیں بعض اوقات حقیقت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے، جو شخص آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہوتا ہے اس کی جھلک اکثر آپ کے خواب میں کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے۔ کبھی وہ صاف چہرے کے ساتھ دکھا دیتی ہے، کبھی اشاروں میں، اور کبھی وہ منظر کچھ ایسا ہوتا ہے جو وہ ظاہر عجیب لگتا ہے مگر دل میں ایک بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے روحانی علماء کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے دل کو صاف کریں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ چاہے تو خواب کے ذریعے حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اسی موقع پر لوگ ایک خاص روحانی عمل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 خاص کلمات پڑھ لیں جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں وہ غیب جان سکے، مگر اللہ چاہے تو پردے اٹھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف جھلک ہے اس راز کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے وہ 3 نشانیاں جو بتاتی ہیں یہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ نشانیاں تب ہی ظاہر ہوتی ہیں جب دل صاف ہو، نیت میں اخلاص ہو اور آپ سچے دل سے اللہ سے مدد مانگیں۔ بعض اوقات یہ نشانی خواب میں آتی ہے، بعض اوقات جاگتی آنکھوں سے بھی آپ کو ایسا اشارہ ملتا ہے جو دل کو کہتا ہے کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جو تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی نشانی کیا ہے، یہ کیسے ظاہر ہوتی ہے اور اس کو پہچاننے کا روحانی طریقہ کیا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ 3 نشانیاں جو بتاتی ہیں یہ کون ہے جو آپ پر حسد کر رہا ہے، وہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھ سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ کا حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن اور اذکار کے ذریعے اپنا حصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم دل دونوں پاک ہو جائیں۔
اب اپنے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ اگر کوئی میرے خلاف یہ جادو حسد کر رہا ہے تو اس کے حقیقت مجھے دکھا دے اور اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ نیچے دیے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار یہ تصور کریں ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا کر رہی ہے۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہوں گے وہ 3 کلمات ہیں، کون سے؟ وہ 3 کلمات تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ محترم ناظرین، آئیے اب پہلی نشانی اس پر اسرار پردے کو ہٹاتے ہیں جو بتاتی ہے کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں میں جا کر اثر کرتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر اچانک ایک عجیب سی بے چینی دل میں اتر آئی، جسم میں کمزوری، ذہن میں دھندلاپن، جیسے آپ کے خیالات پر کسی کا قبضہ ہو، نیند آنے لگے مگر سکون نہ ملے، رات کو خواب عجیب غریب دکھائی دینے لگے، کبھی صاف، کبھی اندھیرا، کبھی کوئی ایسا چہرہ جو پہچانا ہوا بھی لگے اور اجنبی بھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل بے وجہ گھبراتا ہے، اور حقیقت میں یہ پہلی نشانی ہے کہ کوئی آپ پر حسد یا جادو کے ذریعے اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نشانی سب سے پہلے آپ کے دل اور دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنی نظر کے ساتھ حاصل کرنے لگتے ہیں، اور اگر اللہ کی معیشت نہ ہو تو وہ دوسروں کو گرا دیں۔ سورۃ قلم 21۔ یعنی حسد کی نظر دل پر بھی حملہ کرتی ہے، سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے، یہ اثر کس کا ہے؟ کون ہے جو دل کے گہرے سے آپ کے خلاف نفرت رکھتا ہے؟ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پہلا اشارہ اکثر خواب میں چھپے ہوئے چہرے کی صورت میں آتا ہے۔ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ حسد جادو کی پہلی لہر ہمیشہ دل پر حملہ کرتی ہے، کیونکہ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو جسم اور تقدیر دونوں متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روحانی علماء کہتے ہیں جب بھی اچانک ایسی گھبراہٹ، بے چینی، سکون بار بار دل میں ایک ہی چہرہ آنے لگے تو سمجھ لیں یہ محض وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اشارہ ہے۔ بعض اوقات یہ چہرہ آپ کے قریبی لوگوں میں سے ہی کسی کا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جو مسکراتا تو ہے مگر دل میں بغض رکھتا ہے۔ ایسے میں رات کے وقت ایک خاص روحانی عمل مددگار بنتا ہے۔ رات کو سونے سے یہ کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں، خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لی جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو پہلی ہی رات خواب میں ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا جو بعد میں حقیقت میں سامنے آ کر پہچانا گیا۔ یہ نشانی اتنی گہرائی اور سچی ہوتی ہے کہ دل میں خود گواہی دینے لگتا ہے۔ کبھی آپ کسی کے قریب جائیں اور دل اچانک بوجھل ہو جائے یا اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی کاٹ محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو دل میں حسد یا بغض رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یہی حسد جب نظر جادو میں بدلتا ہے تو اس کی پہلی نشانی دل میں کیفیت بدل جانا ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے خبردار کر دیتی ہے۔ اگر دل کی اس گھبراہٹ کو نظر انداز کیا جائے تو آہستہ آہستہ جسمانی اور روحانی نقصان میں بدل جاتی ہے۔ مگر جو لوگ اللہ کے قریب رہتے ہیں، قرآن اذکار کو اپنا حصار بناتے ہیں، ان کے لیے نشانی ایک حفاظتی الارم بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو خواب میں یا دل کی کیفیت کے ذریعے بتاتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، کوئی تمہارے خلاف شر کر رہا ہے۔ تو ناظرین یہ پہلی نشانی ہے دل کا بے سکون ہونا، خواب میں عجیب اشارے ملنا، دل میں بار بار کسی کے چہرے کا آنا۔ اگر یہ سب ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ ماں جسمانی یا نفساتی کیفیت نہیں بلکہ کسی کے شر کی علامت ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ دوستوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، گھر والوں کے ساتھ معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں، محبت کرنے والے لوگ بھی بدظن ہو گئے ہیں، اور ہر رشتے میں غلط فہمی کا طوفان کھڑا ہونے لگا ہے، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ شاید قصور آپ کا ہی ہے، مگر دراصل یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے رشتے، تعلقات، دوستیاں اچانک بگڑنے لگیں، غلط فہمیاں جنم لینے لگیں تو محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے تو یہ سب کسی کے حسد جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشی کو توڑنا چاہتا ہے۔ جب اچانک آپ کامیابیاں رکنے لگیں، رزق کے دروازے بند ہونے لگیں
تو جو کام آسانی سے ہو جاتا تھا وہ ناممکن لگنے لگے۔ جب کوئی آپ پر حسد جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے رزق، نوکری، کاروبار کے لیے ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں نتیجہ الٹا نکلتا ہے، اچانک نقصان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناکامی ملنے لگے، اچانک صحت خراب ہو جائے یا کاروبار میں نقصان شروع ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ کسی کے حسد جادو کا اثر ہوتا ہے، جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں ہر وقت عجیب سی بے چینی رہنے لگتی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دماغ پٹکا رہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے ہر وقت کوئی ان کے پیچھے بوجھ نے آپ کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اچانک ذہن خالی ہو جائے، کام کرتے کرتے سب کچھ بھول جائے یا اچانک دل گھبرانے لگے؟ یہ سب کسی کے حسد یا جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہلے سکون تھا وہاں اب بے چینی ہے، جیسے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہونا، کاروبار کی جگہ نقصان پر نقصان ہونا یا نوکری میں کسی کا کسی بات پر پھنس جانا۔ کبھی اچانک نئے موقع آتے ہیں مگر لمحوں میں وہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کوئی آپ کی ترقی کو روک رہا ہے، تو یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح بھی محسوس کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا کوئی ان دیکھی طاقت آپ پر چھائی ہوئی ہے، کبھی اچانک دل میں خوف آ جاتا ہے، نیند سے اچانک جاگ اٹھتے ہیں اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت بھی اکثر حسد جادو کے اثرات کی علامت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی، جو نہ صرف آپ کے دل میں بلکہ آپ کی ظاہری زندگی اور حالات کو بدل کر یہ اشارہ دیتی ہے یہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی زیادہ خطرناک واضح ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں عجیب غریب رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک سب کچھ الجھنا شروع ہو گیا؟ وہ راستے جو ہمیشہ آسان لگتے تھے، وہ دروازے جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے اچانک بند ہو گئے۔ کبھی معمولی بات پر بڑے نقصان ہونے لگے، کبھی وہ لوگ جو آپ کے لیے مددگار تھے اچانک بے وجہ دشمنی کرنے لگے۔ یہ سب دوسری نشانی کا حصہ ہے جو واضح طور پر بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو آپ کے لیے اشارہ چاہتا ہے۔ یہ نشانی خاص طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب حسد یا جادو کا اثر آپ کے رزق، صحت یا تعلقات پڑنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اور جب وہ کسی نعمت کو دیکھتے ہیں تو حسد کرنے لگتے ہیں۔ سورۃ فلق۔ یہی حسد جب جادو کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ نہ صرف دل بلکہ حالات کو بھی الجھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اچانک کاروبار میں نقصان، اچانک بیماریاں، گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے جھگڑے ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دوست، رشتہ دار جو ہمیشہ آپ کے قریب تھے ان کے رویے بدلنے لگتے ہیں۔ دوستو، دوسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ رکاوٹ ہمیشہ غیر معمولی لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر نقصان ہو تو وہ ایسے وقت پر ہوگا جب اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر آپ کسی انٹرویو کے لیے پوری تیاری کے ساتھ گئے، سب کچھ ٹھیک تھا مگر عین وقت کوئی ایسی بات ہوئی کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، یا پھر کسی کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق تھا مگر اچانک وہ آپ سے دور ہو گیا اور وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی۔ یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بس پردہ تمہارے خلاف حسد کر رہا ہے، اور یہی وقت ہے جب رات سونے سے یہ کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ کلمات آپ کی روح کو طاقت دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ راز کھولنے لگتے ہیں جو عام حالات میں چھپے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو پہلی رات ہی خواب میں وہ شخص دکھائی دیا یا ان کے خلاف سازش کر رہا تھا، اس کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ یہ نشانی آپ کے ارد گرد کے ماحول میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ گھر میں بلا وجہ چیزوں کا ٹوٹنا، چھوٹی بیماریوں کا بار بار آنا، بچوں کا اچانک خوفزدہ ہونا یا پالتو جانوروں کا بے چین رہنا، یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی خاص شخص سے ملتے ہیں تو یہ کیفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے پاس جائیں تو وہ دل بوجھل ہو یا وہ شخص آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے اندر سے جلتا ہے محسوس ہو، تو یہی وہ انسان ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے حسد یا جادو کا ذریعہ ہے۔
یہ نشانی اس کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ یہ آپ کو وقت پر سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ اگر آپ اسلامی پہچان جائیں تو فوراً قرآن دعا ذکر کے مدد سے اپنا اظہار مضبوط کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بدحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد نظر بد حقیقت میں اثر ڈالتی ہے اور انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ تو ناظرین، دوسری نشانی ہے اچانک غیر معمولی رکاوٹیں، نقصان، تعلقات میں خرابی اور حالات کا بے وجہ الجھانا۔ جب یہ سب ایک ساتھ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ پس پردہ کوئی شخص آپ کے لیے سب جانتا ہے، اور یہ حسد جادو کی علامت ہے۔ جب رات سونے سے یہ کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں تو خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھ سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد جادو کر رہا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ کلمات کون کون سے ہیں اور عمل کا طریقہ کیا ہے، تو پھر سن لیجئے۔ عمل کا طریقہ، ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے لیے نہیں بلکہ احتیاط و حفاظت کے لیے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن ذکر کے ذریعے اپنا اظہار کر لینا، صدقہ دیں، اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، تو وضو کریں تاکہ جسم دل دونوں پاک ہو جائیں۔ اب اپنے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ نیچے دے کلمات 21 بار پڑھیں، ہر بار صبر کریں، ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ پھر آنکھیں بند کریں اور یہ 3 کلمات کو دل کی گہرائی سے پڑھنا شروع کریں، یا علیمو، یا خبیرو، یا اللہ مل غیوب، یا علیمو، یا خبیرو، یا اللہ مل غیوب۔ پھر ایک بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھیں، ان کا دم اپنے سینے پر اپنے پانی پکا کے پی لیں۔ اب خاموشی سے بستر پر لیٹ جائیں اور ہر چیز کو صرف اللہ کے سپرد کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں وہ حقیقتیں عیاں ہوں گی جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی جو سب سے زیادہ پر اسرار اور خطرناک مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ براہ راست آپ کی جسم روح پر اثر ڈالتی ہے۔ جب کوئی آپ پر جادو حسد کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے دل دماغ پر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بغیر کسی وجہ سے کہ طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، دل گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے، نیند میں سکون نہیں آتا، یہاں تک کہ اچانک ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں یعنی کہ کوئی میڈیکل وجہ سب میں نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے چیک کروایا مگر ہر رپورٹ نارمل آئی، مگر پھر بھی کمزوری، تھکن، سر درد، بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ وہ علامے ہوتے ہیں جب آپ کو سمجھانا چاہیے کہ معاملہ صرف ذہنی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ تیسری نشانی سب سے بڑا راز یہ ہے کہ خوابوں اور احساسات کے ذریعے بھی زہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سوتے وقت عجیب غریب ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں، جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو، سانپ بچھو کالی چیزیں دکھائی دیتی، یا پھر کوئی آپ کو گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے یہ خواب بار بار ایک جیسے آنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رات کو اچانک ڈر جاتے ہیں، دل زور زور سے دھڑک جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کوئی منفی طاقت آپ کی روح کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی نہیں، بعض اوقات آپ کس شخص کے پاس جائیں، اس کے پاس جاتے ہی اچانک دل پر بوجھ محسوس ہو، چہرہ گرم ہو جائے یا سر بھاری لگے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے وہ شخص آپ کے لیے حسد جادو کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے جو کچھ لوگ حسد کے آگ میں جلتے ہیں جب وہ دوسروں کو نعمتوں میں دیکھتے ہیں، یہی حسد جب زبان پر نظر سے نکل جا کر جادو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے تو انسان کے جسم روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستو، تیسری نشانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے دل جسم کی کیفیت پر غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اچانک ذہنی دباؤ بڑھنے لگا، دل کے اندر عجیب سا خوف بیٹھ گیا، یا پھر عبادت میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے کا دل چاہے مگر پڑھتے ہی نیند آنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کوئی آپ کی روحانی طاقت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے مواقع پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں پناہ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھی اللہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی وہ موقع ہے جب رات سونے سے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیں جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد جادو کر رہا ہے۔
اور یہ کلمات آپ کے جسم روح کے درمیان ایک روحانی ڈھال پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ چہرہ خواب میں ضرور دکھائی دیتا ہے جو آپ کے خلاف شر پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ نشانی سب سے زیادہ اس وقت واضح ہوتی ہے جب آپ اچانک اپنے آپ کو اکیلا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگے، دل میں نا امیدی گھر کرنے لگے اور بغیر کسی وجہ کے رونا آنے لگے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو نظر نہیں آنے والی زنجیروں سے باندھ رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کا پیغام آپ کے قریب ہوتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں پس پردہ کون ہے آپ کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔